مفتی تقی عثمانی صاحب نے بنو امیہ کی وکالت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل سے انہوں نے بک لکھی. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بنو امیہ جو ہے وہ مطلب تنقیص کرتی تھی حضرت علی کے حق میں، لیکن گالی والا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں کچھ ملا تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ملی بنو مروان کے حوالے سے، جس میں تھا کہ وہ سب کرنے کا کہا انہوں نے سہل ابن سعد السعدی کو. تو سب تو تنقید بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں اس کا معنی گالی کیا جائے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. تو سرکار جب آپ اپنے ممبروں پر سب کا ترجمہ گالی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آدھی حدیث بیان کر کے بخاری و مسلم کی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، وہاں بھی کہا کرو نا، تنقید نہ کرو، وہاں تو گالی ترجمہ کرتے ہو صاحب کا، اور وہ بھی آدھی حدیث. پوری حدیث تو آپ کے گاٹے فٹ ہو جائے گی. پوری حدیث تو صحیح مسلم میں ہے وہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد ابن ولید نے گالی دے دی غصے میں آ کے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شکایت پہنچی تو آپ نے خالد ابن ولید کو ڈانٹ کے کہا کہ خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، گالی مت دو. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو نا تو میرے صحابہ نے جو ایک مد 600 گرام خیرات کیا تھا اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے آدھے کو نہیں پہنچ سکتا اتنی جو گندم ہے. تو یہ حدیثیں آدھی وہاں بھی ترجمہ کرتے نا. سر سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہوا ہے. کاش آپ نے مسلم شریف پڑھی ہوتی. ہم گمان رکھتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی ہوگی، کیونکہ اگر ہم نے یہ گمان رکھا کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے پھر تو ہمیں آپ کو منافق ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ آپ نے 2 نمبری کی ہے. تو ہم تو کسی مسلمان پہ منافقت کا الزام تو نہیں لگا سکتے. یقیناً آپ جاہل تھے صحیح مسلم سے. غدیر خم سے اگلی حدیث، اور یہ ڈھونڈنی نہیں پڑتی، یہ حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں ہے، اور غدیر خم سے اگلی حدیث ہے. غدیر خم کے 4 طرق ہے نا، 6225 سے 6228. یہ ہے 6229 کہ سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پر بلایا گیا مروان کی اولاد میں سے گورنر نے، یعنی بنو امیہ نے، اور کہا کہ آپ آ کر سیدنا علی کے اوپر لعنت کریں. انہوں نے کہا میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا تم یہ کہہ دو لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب مٹی والے پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں نہیں سب کا ترجمہ گالی نہیں ہے. سر ہم رجوع کرتے ہیں، گالی نہیں ہے، اس سے بڑی چیز ہے لعنت بھیجتے تھے آپ لوگ، آپ کے ابا اجداد. مسلم شریف میں واضح الفاظ ہے لعن اللہ ابو تراب، مٹی والے پر لعنت. تو سہل ابن سعد السعدی ہنس پڑے. انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کر رہے ہو نا مٹی والا کہہ کے، اور مولا علی سب سے زیادہ اسی نام سے خوش ہوتے تھے. صحیح مسلم 6220 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا، امر معاویہ، اس میں الفاظ ہیں حکم دیا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے انکار کیا اور انہوں نے کہا میں ہرگز علی پر کبھی سب نہیں کروں گا. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اس میں الفاظ ہیں حکم دیا، اور پھر پوچھا اس لیے کہ انکار کیا تھا نا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہیں کرتے، یعنی لعنت، کیونکہ صحیح مسلم 6229 میں موجود ہے لعن اللہ ابو تراب. تو تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی پر سب نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں مولا علی کے بارے میں کہ مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو سرخ اونٹوں سے، یعنی آج کی V8 سے بھی بہتر تھی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص. سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے جس میں الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص غضبناک ہو کر بولے کہ تو اس شخص کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہا ہے مجھ سے جس کے بارے میں یہ 3 باتیں ہیں. تو انہوں نے کہا سن، جب غزوہ خیبر کا موقع آیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ شاید ہمیں بلا لیا جائے، لیکن حضور نے کہا کہ علی کی طرح بلاؤ. آشوب چشم تھا، لگایا لعاب مبارک، شفا ہوئی اور پھر اللہ نے فتح دی. معاویہ سن دوسری فضیلت، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جب 30,000 کا لشکر لے کے جا رہے تھے پیچھے مدینے میں، مولا علی کو چھوڑا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ کسی جنگ میں وہ نہیں جا رہے تھے. تو حضرت علی نے رونا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. سرکار اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام قادیانی دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور معاویہ سن تیسری فضیلت، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی علیہ السلام کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ مباہلہ کریں ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام مولا علی کو سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو لے کر آئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. عورتیں تو تھیں، 9 بیویاں تو زندہ تھیں، کسی کو نہیں ساتھ لائے تو فاطمہ کو سلام اللہ علیہا،
اور بچوں کو سیدنا حسن حسین. اور مولا علی تو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، وہ تو نبی کا نفس تھے نا. بخاری کی حدیث ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. تو یہ حدیث سنائی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو کہ یہ 3 فضیلتوں کی وجہ سے میں کبھی علی پر سب و شتم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں بھی موجود ہے، اس کا چیپٹر خصائص علی چھپ چکا ہوا ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر معاویہ جتنا دن وہاں قیام پذیر رہے حضرت علی کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جو ڈانٹ ایسی پلائی تھی نا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امام نووی نے جو یہ کہانی کرانے کی کوشش کی ہے نا صحیح مسلم کی شرح میں، کہ وہ تو اصل میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ حضرت لوگ تو گالیاں دیتے ہیں مولا علی کو، آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے؟ آپ مجھے کوئی علی کی ایسی فضیلت سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں. واہ واہ، اے کہانی کرائی نے. لیکن وہ دوسری حدیث نے اس کی حفاظت کر دی. اور اس کا کچھ حصہ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے جس میں الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص غضبناک ہو کر بولے کہ تو اس شخص کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہا ہے مجھ سے جس کے بارے میں یہ 3 باتیں ہیں، اور ان میں تو چوتھی بات بھی انہوں نے ذکر کی من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. رسول اللہ تو یہ بھی فرمایا تھا جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا 6220، اس میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی نا جیسا میں نے بتایا امام نووی نے اور یہ وہ وہابیوں کے جو امام ہے نا جی ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری، انہوں نے شیعہ کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے منہاج السنہ. اس میں انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے فلنگ دی بلینکس خود کر دیا. ہمارا معاویہ بالسب ساتھ لکھ دیا کہ معاویہ نے سب کرنے کو کہا، حالانکہ مسلم شیعہ میں الفاظ نہیں تھے لیکن قرائن سے ہی مطلب تھا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا. منہاج السنہ میں کتاب شیعہ کے خلاف ہے لیکن اس بات کو انہیں ماننا پڑا کہ یہ کام ہوتا تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر سیرت الرسول کتاب یہ کل تک مفت بانٹتے تھے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے عبداللہ کی. انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں کہتا ہوں چھوڑے کچھ نہیں ان کا. انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ نے نہ صرف حضرت علی کے خلاف بغاوت کی بلکہ شہادت عثمان کا الزام بھی ان پہ لگایا. اللہ نے حضرت علی کو بری کر دیا. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے لکھی وہی والی مسند احمد کی حدیث، جب عمر بن عاص نے آ کے کہا کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا اور حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ اسے باغی جماعت قتل کرے گی، تو اس پہ حضرت معاویہ نے کہا تم بھی اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی اپنی خود کمزوری بتا رہے ہو. ہم نے اسے قتل کیا ہے، یہ تو علی اور اس کے ساتھیوں نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. نہ علی یہ کام کرتے نہ یہ شہید ہوتا. تو محمد بن وابسہ کے بیٹے نے سال لکھا ہے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ لے کے جاتے عہد میں نہ شہید ہوتے. یہ پھکی دی مولا علی نے اور یہ پھکی انہوں نے نقل کی ہے. اور اینڈ پہ انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ کے لوگ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی کی تنقیص اور گالم گلوچ کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلندی کیا. یہ وہابیوں کا امام لکھ رہا ہے.